كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 51۔ گناہ نیکی کی روشنی بجھا دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ دو چور ایک گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جب گھر کا مالک روشنی جلائے گا تو ان میں سے ایک انگلی رکھ کر اس کو بجھائے گا۔ اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب کہ بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ چقماق کے ایک خاص قسم کے پتھر ہوتے تھے جن کو ایک دوسرے پر رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو چوروں نے یہ طے کیا کہ ہم لوٹنا شروع کریں گے، اور جب گھر والا جاگ کر بیدار ہو کر چقماق سے روشنی جلانا چاہے گا تو ایسی صورت میں ایک چور صرف یہ کام کرے کہ جیسے ہی وہ آگ جلائے اس پر ہاتھ رکھ دینا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چقماق کا پتھر کبھی جلنے کا نہیں، اور اس وقت تک دوسرا چور سب لوٹ لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور گھر کو ان چوروں نے لوٹ لیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیطان بھی اسی طرح بعض لوگوں کے دل پر انگلی رکھ دیتا ہے تاکہ نور ختم ہو جائے۔ آدمی اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ چقماق کا پتھر رگڑ رہا ہے، اور شیطان اس پر انگلی رکھ دیتا ہے۔ یہ انگلی وہی گناہ ہے۔ جب گناہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ آدمی نے اللہ کی تلاوت اور ذکر کیا، شیطان نے فوراً ہی اس کی آنکھوں سے کسی عورت کو دکھا دیا اور اس کے عشق میں اس کو مبتلا کر دیا، دل میں گندے خیالات پیدا کر دیا۔ اسی طرح گناہوں میں عمر گزر گئی اور یہ شخص صاحب نسبت بن نہ سکا۔ واقعی بڑی عبرت کی بات ہے، ہر آدمی کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ رات دن خانقاہوں میں رہتے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت میں ہیں، ذکر اور تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے اور ان کا نور مکمل نہیں ہوتا اور یہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم تو سنار تھے، لوگوں نے لوہار سمجھ لیا۔ میں ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا، صرف میں تھا۔ اسی درمیان میں ایک آدمی آیا اور حضرت سے تعویذ مانگنے لگا۔ حضرت نے کہا کہ میں تعویذ نہیں دیا کرتا، جاؤ بھائی جان سے لے لو۔ بھائی جان سے مراد حضرت والا کے صاحبزادے ہیں، جن کو طلباء اور عوام سب بھائی جان کہتے تھے۔ وہ شخص باہر گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آ کر کہنے لگا، حضرت آپ ہی دے دیجئے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تعویذ نہیں دیا کرتا، بھائی جان سے لے لو۔ وہ شخص پھر باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد پھر آ کر اسی طرح کہا کہ حضرت تعویذ آپ ہی دے دیجئے۔ حضرت نے پھر وہی جواب دیا اور اس کو بھیج دیا، اور میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے، بھائی ہم تو سنار تھے، لوگوں نے ہمیں لوہار سمجھ لیا۔ یعنی کوئی سنار کے پاس لوہے کا کچھ کام بنانے کے لیے جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ اسی طرح آج لوگ اللہ والوں کے پاس بجائے اپنی اصلاح کرانے کے اور معرفت الہی حاصل کرنے کے، دینی باتیں معلوم کرنے کے، اللہ تک پہنچنے کے طریقے معلوم کرنے کے، تعویذ کے بارے میں پوچھنے جاتے ہیں، دنیا کے بارے میں معلوم کرنے جاتے ہیں کہ حضرت میرا فلاں کام رک گیا ہے، حل کر دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہو کر ممبئی میں علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہوئے، میں وہاں حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ عصر کے بعد لوگ زیارت اور ملاقات کے لیے حاضری دیتے تھے، اور حضرت والا بھی خود 5-10 منٹ بیان کرتے، اور کبھی کوئی مہمان عالم ہوتے تو ان کو واعظ کہنے کا حکم دیتے تھے۔ اس دن مجھ سے فرمایا کہ آج آپ کچھ دینی باتیں لوگوں کو بتا دیں۔ حکم پر عمل کر کے میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت والا بھی اوپر سے جہاں قیام تھا تشریف لے آئے، اور اس میں نے حضرت مسیح الامت کا یہی واقعہ بھی سنایا، تو حضرت والا اس سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ مولانا نے بڑی خوب بات فرمائی، بڑی خوب